سورہ مریم تعارف۔ اس سورت کا بنیادی مقصد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے بارے میں صحیح عقائد کی وضاحت اور ان کے بارے میں عیسائیوں کی تردید ہے۔ اگرچہ مکہ مکرمہ میں جہاں یہ سورت نازل ہوئی، چونکہ یہ سورت مکی ہے، عیسائیوں کی کوئی خاص آبادی موجود نہیں تھی، لیکن مکہ مکرمہ کے بت پرست کبھی کبھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعوی نبوت کی تردید کے لیے عیسائیوں سے مدد لیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بہت سے صحابہ کفار مکہ کے مظالم سے تنگ آ کر حبشہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے، جہاں عیسائی مذہب ہی کی حکمرانی تھی۔ اس لیے ضروری تھا کہ مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم، حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی صحیح حقیقت سے واقف ہوں۔ چنانچہ اس صورت میں ان حضرات کے واقعات اسی سیاق و سباق کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں، اور چونکہ یہ واضح کرنا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے نہیں ہیں جیسا کہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے، بلکہ وہ انبیاء کرام ہی کے مقدس سلسلے کی ایک کڑی ہیں۔ اس لیے بعض دوسرے انبیاء اکرام علیہم السلام کا مختصر تذکرہ بھی اس صورت میں آیا ہے۔ اور چونکہ اسلام کے ابتدائی دور میں مسلمان ایک مظلوم پناہ گزین گروہ کی حیثیت سے اپنا وطن چھوڑ کر دوسرے ملک میں جا رہے تھے، مگر اس حالت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو دین کے معاملے میں ذرہ برابر مداہنت کرنے کی تعلیم نہ دی، بلکہ چلتے وقت زاد راہ کے طور پہ یہ صورت ان کے ساتھ کی، تاکہ عیسائیوں کے ملک میں عیسیٰ علیہ السلام کی بالکل صحیح حیثیت پیش کر سکیں اور ان کے ابن اللہ ہونے کا صاف صاف انکار کر دیں۔ پہلے دو رکوع میں حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ سنانے کے بعد پھر تیسرے رکوع میں حالات زمانہ کی مناسبت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سنایا گیا ہے، کیونکہ ایسے ہی حالات میں وہ بھی اپنے باپ اور خاندان اور اہل ملک کے ظلم سے تنگ آ کر وطن سے نکل کھڑے ہوئے تھے۔ اس سے ایک طرف کفار مکہ کو یہ سبق دیا گیا ہے کہ آج ہجرت کرنے والے مسلمان ابراہیم علیہ السلام کی پوزیشن میں ہیں، اور تم لوگ ان ظالموں کی پوزیشن میں ہو جنہوں نے تمہارے باپ اور پیشوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گھر سے نکالا تھا۔ دوسری طرف مہاجرین کو یہ بشارت دی گئی ہے کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام وطن سے نکل کر تباہ نہ ہوئے بلکہ اور زیادہ سربلند ہو گئے، ایسا ہی انجام نیک تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ اس کے بعد چوتھے رکوع میں دوسرے انبیاء اکرام کا ذکر کیا گیا ہے، جس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ تمام انبیاء اکرام علیہ مجمعین وہی دین لے کر آئے تھے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے ہیں، مگر انبیاء کے گزر جانے کے بعد ان کی امتیں بگڑتی رہی ہیں، اور آج مختلف امتوں میں جو گمراہیاں پائی جا رہی ہیں یہ اسی بگاڑ کا نتیجہ ہے۔ آخری دو رکوع میں کفار مکہ کی گمراہیوں پر سخت تنقید کی گئی ہے، اور کلام ختم کرتے ہوئے اہل ایمان کو مژدہ سنایا گیا ہے کہ دشمنان حق کی ساری کوششوں کے باوجود بالآخر تم محبوب خلائق ہو کر رہو گے۔